ابے دوا کھلا کھلا کے تو مارا جا رہا ہے، دوا کھلانے سے تو ڈیتھ ہو رہی ہے۔ اب کرنا کیا؟ بس یہیں پہ میں اپنی بات روکنا چاہوں گا۔ قرآن کریم نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، وَرَضَوْا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا۔ کافر کی علامت اور کافر کی پہچان یہ ہے جو دنیا سے راضی رہتا ہے اور دنیا ہی پہ اسے قرار ملتا ہے اور دنیا سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کافر وہ ہے جو سکون تلاش کرے دنیاوی عیش و آرائش میں، دنیاوی عیش و آرام میں، دنیاوی برتنے کی چیزوں میں، دنیا کی مادی طاقتوں میں، جو سکون ڈھونڈتا ہے، جو قرار ڈھونڈتا ہے، جو چین ڈھونڈتا ہے، جو اطمینان ڈھونڈتا ہے دنیا کی چیزوں میں، جو تلاش کرے مادی چیزوں میں، جو تلاش کرے سکون کو، وہ کافر ہوتا ہے۔ مگر مومن کی پہچان کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مومن وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو سکون دے دیتا ہے۔ ذکر الہی میں سکون ہے، اللہ کی یاد میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور اطمینان اسی وقت ملے گا جب ڈر نکل جائے، اطمینان اسی وقت ملے گا جب کوئی خوف نہ ہو، اطمینان اسی وقت ملے گا جب کسی قسم کا کوئی غم نہ ہو۔ تو اگر تم خوف اور غم سے، ڈر اور غم سے آزادی چاہتے ہو تو دنیا کی چیزوں میں، مادی چیزوں میں کافر تلاش کرتا ہے اپنے سکون اور اطمینان کو، اور اپنے ڈر کو ختم کرنے کے لیے مادی چیزوں میں تلاش کرتا ہے۔ مگر مومن وہ ہے جو اللہ کے ذکر میں سکون ڈھونڈتا ہے، اور اللہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، تم مجھے یاد کرو تمہارے دلوں کو قرار ملے گا۔ اور یہ کوئی جانے نہ جانے، کفار و مشرکین اچھی طرح جانتے ہیں، عیسائی یہودی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسی لیے تو شراب کی لائن لگے وہاں کوئی خوف نہیں، بیوڑوں کی لائن لگی ہو وہاں کوئی ڈر نہیں، 3 کروڑ مزدور سڑک پر پیدل چل رہا ہو وہاں کوئی ڈر نہیں۔ مگر مسجد میں ڈر ہے، مندر میں ڈر ہے، چرچ میں جاؤ گے تو ڈر ہے۔ کیوں؟ جانتے ہو کیوں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ تمہارا ڈیفنس پاور اور تمہارا جو امیونٹی سسٹم ہے وہ سب سے زیادہ اگر مضبوط ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، مالک کی یاد سے ہوتا ہے۔ اسی لیے تو سب سے پہلے امیونٹی سسٹم کو گھٹانے کے لیے ساری عبادت گاہیں بند کرا دی گئی۔ وجہ صرف یہ تھی تاکہ تمہارا امیون سسٹم کمزور ہو جائے۔ ابے جب ڈاکٹر تھک جاتا ہے نا علاج کرتے کرتے تو آخر میں یہی کہتا ہے بھائی میں نے سب کر لیا، اب تم کیا بولتے ہیں؟ دعا کرو۔ تو جو دروازہ 24 گھنٹہ اور سارے میڈیکل یعنی سسٹم کے بعد بھی کھلا رہتا ہے اور جہاں سے امید رہتی ہے اسی دروازے کو تم نے بند کر دیا۔ بہت بڑی سازش کا حصہ ہے، اس لیے کہ وہ جانتے کہ یہ اگر عبادت کرنے جائیں گے تو ان کا امیون سسٹم بہت مضبوط ہو جائے گا۔ دیکھا نہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا واقعہ جو ابھی بیان کیا، میں وہیں آ گیا، ابھی بیان کیا نا کہ ایک وبا چلی، گلٹی ہو جاتی تھی، لوگ مر جاتے تھے، طاعون پھیل گیا، پورے بریلی میں بھی طاعون کی وبا چل گئی، ہزاروں لوگ مرنے لگے۔ مگر جب اعلیٰ حضرت کے گلٹی نکلی، ڈاکٹروں نے کہا، حکیموں نے کہا، طبیبوں نے کہا حضور یہ وہی بلا ہے، کہا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول کی تعلیم کی ہوئی وہ دعا پڑھ لی ہے کہ سرکار نے کہا کہ جو کسی مریض کو دیکھ کر یا کسی وبا کو دیکھ کر یا کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا، وہ مصیبت، وہ وبا، وہ اسے پہنچ ہی نہیں سکتی۔ جب میں نے پڑھ لیا ہے تو پھر اس میں طاقت نہیں ہے جو مجھ تک پہنچ جائے۔ یہ امیون سسٹم ہے،
یہ بھروسے کی بات ہے، یہ اعتقاد اور یقین کی دولت ہے جو بڑی سے بڑی طاقتوں کو ہرا دیتی ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ مجھے حیرت ہے، چند لوگوں نے کہہ دیا ماسک لگاؤ، لگانے لگے۔ اللہ کے رسول نے 1400 برس پہلے کہا داڑھی رکھو، نہیں رکھتے۔ تم کو ان کافروں مشرکوں کی باتوں پہ یقین اور بھروسہ ہے، پیغمبر کی بات پہ بھروسہ نہیں ہے۔ کس کو مانا ہے تم نے؟ کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ ابے جو نبی یہ کہے کہ داڑھی رکھو یہ میری سنت ہے، اور جو داڑھی پہ اسطورہ لگاتا ہے وہ میرے دل پہ اسطورہ مارتا ہے، کیا نبی کا یہ قول یاد نہیں؟ اور یہ چند ٹکوں کے لوگ انہوں نے کہہ دیا ہم عمل کر رہے ہیں، نبی نے کہا تو کوئی عمل نہیں۔ پہلے ایمان کو ٹٹولو، ہم نے مانا کس کو ہے، کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ حیرت کی بات ہے، کافر و مشرک کہے تو ایمان لے آئے، نبی کہہ رہے مان ہی نہیں رہے، اور اگر مانتے تو پہلے نبی کی بات کو مانا جائے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کے سامنے لائیں گے، لیکن ایک چیز سمجھ لیجیے، اگر سکون چاہیے نا، اطمینان چاہیے، بے خوف والی زندگی چاہیے، بے غم والی زندگی چاہیے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے آگے سرنڈر ہو جاؤ، اس لیے کہ ساری دنیا کا رچیتا، ساری دنیا کو پیدا کرنے والا وہ ہے، اسی کے ہاتھ میں موت ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے۔ هو الذی خلق الموت والحیات، اللہ ہی ہے جو موت کا بھی خالق ہے، زندگی کا بھی خالق ہے۔ موت کا بھی پیدا کرنے والا وہ ہے، زندگی کا بھی پیدا کرنے والا وہ ہے۔ کسی کے کہنے سے بچ جائیں گے؟ اچھا وہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ ان کا اگر یہ مسجد میں جائیں گے تو ان کا امیون سسٹم اور مضبوط ہو جائے گا، لہٰذا مسجد سے جانا بند کرو، بند کروا دیا، اور کبھی ہفتے میں ڈاؤن بھی ہو جائے گا تو جمعہ میں پھر آپ ہو جائے گا، اس لیے تقریر بھی بند کراؤ، یہ بھی بند کراؤ، وہ بھی بند کراؤ، دور دور بیٹھو۔ کیا تماشا لگا دیا ہے، وہاں بیوڑے ایک کے پیچھے ایک چپکے پڑے، وہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہاں صفے لگا لیا تو کرونا ہو رہا ہے، وہاں کچھ نہیں بول رہے ہیں، یہاں سب کچھ ہے۔ ابھی دیکھیے پابندی لگائی سپریم کورٹ نے، پھر بھی بھیڑ بھاڑ کی گئی کہ نہیں؟ سپریم کورٹ کی پابندی کے بعد بھی جلوس نکالا گیا، وہاں کوئی قانون نہیں ہے، سارا قانون ادھر ہی ہے۔ آپ اللہ بس ایک طے کیجیے کہ اگر دنیا کے خوف سے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جو اللہ سے ڈرتا ہے نا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، کسی سے نہیں ڈرے گا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ چوہے سے بھی ڈرے گا، وہ چھپکلی سے بھی ڈرے گا، وہ جانوروں سے بھی ڈرے گا، وہ چھوٹے چھوٹے وائرس سے بھی ڈرے گا، اس لیے کہ ڈرنا پڑے گا۔ ایک سر جو یہاں جھک جائے وہ کسی کے آگے نہیں جھکے گا، اور جو یہاں نہیں جھکتا وہ سب کے آگے جھکے گا۔ اسی بات کو تو علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک جگہ جھک جا، ہزار جگہ جھکنے سے چھٹکارا پا جائے گا۔ یہ ہے اصل میں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے آگے سرنڈر ہو جائے۔ موقع دیا اللہ نے، سمجھ دیا، ہم کو سمجھا دیا کہ دیکھو دنیا کیسے ڈر گئے تم، 3 مہینہ سڑک پہ نظر نہیں آ رہے ہیں، ڈر گئے نا۔ موت سے جب اتنا ڈر لگتا ہے تو ہم سے نہیں لگتا، مرنے سے اتنا ڈر لگتا ہے تو ہمارے پاس آنے سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ کام کرو جو ہماری بارگاہ میں آنے کے لائق بنو، ہماری بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل بنو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر گامزن رکھے، اور ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت کا سچا اور پکا شہدائی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔